السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے لیکچر 7 فرسٹ ایئر اسلامیات اختیاری۔ ہم آئلی زندگی میں مختلف رشتوں کے حقوق اور فرائض ڈسکس کر رہے تھے۔ آج ہمارا موضوع ہے بیوی کے فرائض اور خاوند کے حقوق۔ اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے شوہر کے فرائض اور بیوی کے حقوق پڑھے تھے۔ آج دیکھتے ہیں کہ بیوی پر اللہ تعالیٰ نے کیا ذمہ داریاں، کن فرائض کا بوجھ ڈالا ہے۔ ان میں سے ہم چند ایک کا ذکر پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 ہے اطاعت شعاری۔ بیوی کے لیے سب سے اہم بات کیا ہے کہ وہ اپنے خاوند کی اطاعت شعار ہو، تابع فرمان ہو۔ خاوند جو جائز بات کہے اس کی تعمیل کرنا اپنا دینی فرض خیال کرے۔ قرآن مجید کی سورہ نساء میں نیک عورت کی تعریف کی گئی، فالصالحات قانتات، پس جو نیکوکار ہیں مرد کی تابع فرمان ہیں، یعنی بیویاں نیکوکار تابع فرمان۔ پھر احادیث میں مزید جو بات آئی وہ کیا ہے کہ اگر بیوی کی موت ایسی حالت میں واقع ہو کہ اس کا خاوند اس سے راضی اور خوش ہو تو وہ عورت یقینی طور پر جنت کی مستحق ہے، یعنی اپنی بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو اور شوہر اس سے حقیقتاً خوش ہے، راضی ہے، تو وہ عورت جنت میں جائے گی۔ پھر ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ خاوند کو سجدہ کریں۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ کون سی عورت بہترین ہے؟ فرمایا جو مرد کے حکم کی تعمیل کرے، اس کی کسی ایسی بات میں مخالفت نہ کرے جو خاوند پر گراں گزرے، گراں یعنی اس کو برا لگے، لیکن اگر شوہر اسے خدائی احکام اور دینی فرائض سے روکے تو خاوند کی اطاعت جائز نہیں۔ مثلا خاوند اگر فرض نماز سے روکے، اسے کہے شرعی پردہ ترک کر دو یا بدکاری کے راستے پر آؤ، تو اللہ کے مقابل خاوند کا حکم نہیں مانے گی۔ اور حدیث میں آتا ہے خالق کی نافرمانی میں کسی کی بھی اطاعت جائز نہیں، یعنی اگر اللہ کی نافرمانی کا حکم دے رہا ہے، شوہر دے رہا ہے، ماں باپ دے رہے ہیں، کوئی دنیا میں عزیز ترین، مقدس ترین، محترم ترین ہستی حکم دے رہی ہے تو بات کسی کی بھی نہیں ماننی۔ اطاعت صرف اللہ کی ہے، اللہ کی اطاعت کے اندر رہتے ہوئے دنیا کے رشتوں کی اطاعت کرنی ہے۔ اور یہاں پر خاوند کی اطاعت کا دائرہ بھی یہی ہے کہ اگر وہ کہتا ہے چھوڑو نماز، یہ ظہر کی نماز مت پڑھو، فجر مت پڑھو، عشاء مت پڑھو، چھوڑ دو، بدکاری اللہ معاف کرے، بدکاری کرو، ایسے کرو ویسے کرو، اس طرح کسی بات پر ایگری نہیں کیا جائے گا۔ پھر مال و عزت کی حفاظت ہے۔ مسلمان عورت کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ خاوند کی عدم موجودگی میں مثالی بیوی کی طرح اس کی عزت اور مال کی حفاظت کرے۔ اب مثالی بیوی کی تعریف کیسے کی گئی؟ قرآن میں آتا ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ، پس جو نیکوکار ہیں مرد کی تابع فرمان ہیں، پیٹھ پیچھے عدم موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہیں، یعنی جو بیویاں نیکوکار ہیں مرد کے لیے، پیٹھ پیچھے حفاظت کرنے والی ہیں، یعنی اپنی عزت کی، شوہر کے گھر بار کی، اس کے بچوں کی، ہر چیز کی حفاظت، یعنی کہ اس کے سامنے اس کی عدم موجودگی میں، اور بہت نیک بھی ہیں، اللہ کے ہاں بھی نیک ہیں، پھر مرد کی اطاعت کرنے والی ہیں۔ پھر مزید اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آتی ہیں کہ جب کسی عورت کا خاوند باہر چلا جائے تو وہ اس کی غیر حاضری میں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال کی نگرانی میں شوہر کی خیر خواہی کرے، یعنی یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ پھر ایک اور موقع پر خطبہ حجۃ الوداع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند کا اپنی بیوی پر یہ حق ہے کہ وہ بستر کو کسی دوسرے مرد سے پامال نہ ہونے دے۔ پھر ایک اور حدیث ہے کہ عورت کا یہ حق نہیں کہ خاوند کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر آنے دے۔ اس میں اب اظہار تشکر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خاوند جو ہے وہ بیوی کی معاشی ضروریات پوری کرتا ہے، کفیل مین کفالت کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، اس کی عزت اور عظمت کا محافظ ہے۔ لہٰذا بیوی کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ شوہر کی شکر گزار ہو، تشکر شکر گزاری، احسان مند ہو، یعنی اس کا احسان مانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت ابی بکر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم پر جن کا احسان ہے ان کی ناشکری سے بچو،
تھینک فل رہو. تم میں سے ایک ماں باپ کے ہاں عرصہ تک بن بیاہی بیٹھی رہتی ہے، پھر خدا اس کو شوہر عطا کرتا ہے، اولاد سے نوازتا ہے، پھر بھی وہ شوہر سے خفا ہو کر کہتی ہے کہ میں نے کبھی تمہاری طرف سے بھلائی نہیں دیکھی. ایک دفعہ ختم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات عورتوں کو مردوں کی نسبت زیادہ تعداد میں جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا. وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو اور حق ناشناس ہو. یعنی معراج کی رات میں نے زیادہ تعداد میں عورتوں کو دیکھا ہے، تو ان کی حالت یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرنے والی ہیں. اور یہی دیکھیں نا، عورتوں میں ناشکرا پن بہت زیادہ ہوتا ہے. ذرا سی بات ہوتی ہے اور فوراً وہ کہتی ہیں کہ ہم نے تو تم سے کوئی خیر نہیں دیکھی، ہم نے تو تم میں کوئی بھلائی نہیں دیکھی، اور فوراً وہ کہتی ہیں کہ تم نے کیا ہے ہمارے لیے. اور یہ ناشکرا پن صرف عورتوں میں نہیں ہوتا، اگرچہ عورتوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن مردوں میں بھی ہوتا ہے. وہ بھی اپنی بیویوں کی، اپنے بہت سارے رشتوں کی ایسے ہی ناقدری کرتے ہیں. انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہماری بیوی ہمارے لیے کیا کر رہی ہے، ہماری والدہ ہمارے لیے کیا کر رہی ہے. یہ تو بہرحال ایک ضمنی طور پر ہم باہر نکل گئے اپنے ٹاپک سے، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ بیویاں، عورتیں اپنے شوہروں کی ناشکری سے بچیں. پھر اس کے ساتھ ہی بہت اہم بات آرائش اور زیبائش ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر بیوی وہ ہے کہ جب اسے خامند دیکھے تو خوش ہو جائے. بس خامند کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عورت کا صاف ستھرا رہنا، آرائش اور زیبائش کرنا، یعنی صاف ستھری رہے. آرائش اور زیبائش میں میک اپ وغیرہ کرنا، اپنے آپ کو بنا سنوار کر نیٹ اینڈ ٹائڈی رکھنا، یہ بہت پسندیدہ ہے، مستحسن پسندیدہ ہے. ایک مرتبہ ایک عورت بیعت کے لیے حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں اتنی توفیق بھی نہیں کہ اپنے ہاتھوں کو مہندی لگا لیا کرو، یعنی شوہر کے لیے بننا سنورنا. اب ہمارے ہاں تو اللہ معاف کرے، ہماری خواتین کا مزاج ہی بڑا الٹا ہے. بازار جانا ہوتا ہے، کہیں باہر جانا ہوتا ہے تو اتنی تیار شیار ہو کے نکلتی ہیں، گھروں میں وہی ماسی بنی ہوتی ہیں سارا دن. اور جب شوہر گھر آتا ہے تو وہ جناب گندے حال، بو آ رہی ہے لہسن پیاز کی. اب شوہر جب باہر نکلتا ہے تو وہ تو میک اپ میں لدی پھندی ہوئی، اتنا فیشن کیے ہوئے خواتین کو دیکھتا ہے جو اپنی عمر سے بھی 10 سال چھوٹی لگ رہی ہوتی ہیں. اتنا انہوں نے اپنے آپ کو فزیکلی بھی ٹرم کیا ہوا ہوتا ہے، ویٹ کم رکھا ہوتا ہے. بیوی جو ہوتی ہے گھر میں، وہ ایک آدھ بچے کی پیدائش کے بعد ہی خوب ویٹ گین کر لیتی ہے اور پھر کہتی ہے اب تو بس میرا گھر بس گیا، بچہ ہو گیا، اب شوہر نے کہاں جانا ہے. نہیں، یہ اس وقت زیادہ ضرورت ہوتی ہے شوہر کو کیچ کرنے کی، اس کی توجہ کو کیچ کرنے کی. اور شوہر جب باہر نکلتا ہے تو اس کو پیسٹریاں نظر آتی ہیں باہر اتنی زبردست، تو اس کو شوہر گھر میں پھر بیوی میں انٹرسٹ جو ہے نا وہ لوز کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اسی لیے کہا کہ بیوی آرائش اور زیبائش کرے. پھر خامند کی خوشنودی. خامند کی خوشنودی بھی عورت کے فرائض میں داخل ہے. اسے چاہیے کہ وہ خامند کی مزاج شناس ہو، اسے ناراضگی کا موقع نہ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کی نماز قبول نہیں ہوتی نہ قربانی. ان میں سے ایک وہ عورت جس کا خامند اس سے ناخوش ہے. اب یہ جو ناخوشی ہے نا، اس کی جینون ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر بات میں عورت کے ہر کام میں کیڑے ہی نکالتا ہے. بہت سے گھرانے میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ عورت کچھ کر لے شوہر راضی ہو کر نہیں دیتا. تو یہ ان خامدوں کی بات نہیں ہے. یہ وہ خامد ہیں کہ جن کی بیویاں، ان کے خامد جو کچھ مرضی کر لیں ان کی بیویاں سیدھی ہو کر نہیں دیتی. اب ان کا خامد ان سے خوش تو نہیں ہو سکتا. ایسے لوگوں کے لیے یہ بات آئی ہے. پھر مثالی بیوی کی ایک صفت کی کہ بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو دل خوش ہو جائے، کوئی بات کہو تو اطاعت کرے، اور تمہاری غیر حاضری میں تمہارے مال اور عزت کی حفاظت کرے. تو یہ اچھی بیوی کی کوالٹیز بتائی گئی ہیں. پھر اقربا سے حسن سلوک. اقربا رشتہ دار ہیں، یعنی شوہر کے جو رشتہ دار ہیں، ملنے جلنے والے ہیں، ان سے حسن سلوک سے پیش آئے. خصوصاً ساس سسر ہیں، نند وغیرہ ہے، ان سے بہت اچھا سلوک کرنے کی ضرورت ہے. اور گھریلو جھگڑوں کی بنیاد یہی ساس بہو بھاوج اور نند کے جھگڑے ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ عموماً ہمارے گھروں کے اندر بہت زیادہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو ان سے پھر اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے علاوہ اگر شوہر کی ماں اور بہن وغیرہ سے بیوی اچھا برتاؤ کرے اور کبھی کسی وقت کوئی اونچی نیچی بات ہو جائے اور اس کو برداشت کر لے تو جھگڑے بالکل ختم ہو جاتے ہیں اور گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے. تو یہ کہا گیا کہ بیوی اپنے شوہر کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. لیکن میں یہاں پہ رک کر پھر آپ کو وہی بات کہوں گی
کہ شوہر کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کے معاملات جو ہیں ان کو اچھے طریقے سے لے کر چلے، اس کے گھر والے، اس کی بھی اتنی ذمہ داری ہے جتنی بیوی کی ذمہ داری ہے۔ پھر اولاد کی تربیت آ جاتی ہے۔ بیوی کا یہ فرض ہے کہ وہ اولاد کی تربیت صحیح طریقے سے کرے تاکہ یہ بچے اچھے سچے مسلمان، اچھے شہری بن سکیں۔ اس سلسلے میں ماں کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے۔ بڑے آدمیوں کی مائیں بھی بڑی ہوتی ہیں، ان کی تربیت انہیں قیادت اور سیادت کی صلاحیتیں عطا کرتی ہیں۔ ماں کو خود عملی نمونہ پیش کرنا چاہیے ہر چیز کے اندر، اور بے دین ماں ظاہر بات ہے اگر ہوگی، اس کو دین کی عقل سمجھ نہیں ہوگی تو پھر وہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرے گی؟ تو بچوں کی تربیت کے لیے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے ماں کی گود، تو اس کو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے۔ اور ماں نے ہی، ظاہر بات ہے باپ تو سارا دن گھر نہیں ہوتا، اسی نے کرنی ہے۔ تو مراد یہاں پر یہ ہے کہ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہیں، اگر یہ دونوں اپنے اپنے فرائض اچھے طریقے سے ادا کریں گے تو انسانی زندگی کی گاڑی کامیابی سے رواں دواں رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فرائض اچھے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ والا ٹاپک تو ہمارا یہاں کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم اس سے ریلیٹڈ جو ٹاپکس ہیں نا ان کو ابھی نہیں چھیڑیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم ابھی یہیں پہ رکتے ہیں کیونکہ ہمیں کالج کھلنے کے بعد میں بھی بہت جلد ہمارے یعنی آپ لوگوں کے پیپر اناؤنس ہو جائیں تو ہمیں پیپرز کے حساب سے آپ کی بک کے جو 3 سیکشن ہیں، یہ سیکشن اے کے ٹاپک ہم پڑھ رہے تھے، پھر اس کے بعد ہم نے سیکشن سی سے جو خلفائے راشدین ہیں ان کو کالج میں دیکھنا شروع کیا تھا، اور ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیا تھا، یعنی پورے کا پورا ہم نے اسے پڑھ لیا تھا۔ تو ابھی میں آپ کو سیکشن سی سے کچھ چیزیں پڑھاؤں گی، اس کے بعد جو درمیان میں سیکشن بی ہے، اب یہ اپنی بک کے نشان آپ خود لگا کے رکھیں، آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی بک میں سیکشن بی کہاں سے شروع ہو رہا ہے اور سیکشن سی کہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ تینوں میں سے لازمی سوال آتے ہوتے ہیں، ایم سی کیوز بھی آتا ہے، اور یہ جو شارٹ کوسچن آنسر بھی آتے ہیں، اور سبجیکٹیو پیپر بھی آتا ہے اس کے اندر سے، ٹھیک ہے جی؟ ابھی آپ جو ہے نا وہ تھوڑا سا کھول لیجئے حضرت عمر فاروق کو، اور بلکہ اس سے پہلے ہم تھوڑا سا حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے موٹی موٹی باتیں دوبارہ جان لیتے ہیں تاکہ جو لوگ مس کر گئے ہیں اس لیکچر کو وہ اس کو اچھے طریقے سے جان لیں۔ آپ لوگ کھول لیجئے، میرے پاس بک نمبر ہے 335، خلافت راشدہ۔ خلافت راشدہ میں اوورال آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ خلافت راشدہ سے کیا مراد ہے۔ اس میں جو پہلے ہمارے صحابی ہیں ٹاپ پر وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، ان کا نام، نسب، ان کا بیک گراؤنڈ، ان کے قبول اسلام کے معاملات، یہ موٹی موٹی چیزیں ہمیں پکی یاد ہونی چاہیے۔ پھر ان کا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیسے ہوا تھا، کیا معاملہ ہوا تھا جب ان کا انتخاب ہوا، پھر انہوں نے کون سا خطبہ خلافت دیا تھا، اس کی اہمیت کیا تھی، ان کا لقب کیا تھا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں موٹی موٹی سبجیکٹیو میں تھوڑا بہت ہی آتا ہے اس میں سے لکھنے کے حوالے سے، تو کبھی آپ ہی جائیں ان کی زندگی میں، ان کا تعارف، تو یہ موٹی موٹی چیزیں آپ یہاں سے لکھیں گے، لیکن شارٹ کوسچن آنسر اور آبجیکٹیو کے لیے آپ کو یہ باتیں بہت اچھی طرح ڈیٹیل میں پتہ ہونی چاہیے۔ آپ کوشش کریں کہ جب آپ کوئی چیز یاد کریں تو ہائی لائٹر یا پین ضرور انڈر لائن کرنے کے لیے یوز کریں۔ اس میں جو بہت امپورٹنٹ بات میں نے بتائی تھی حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے جو عموماً آتی ہوتی ہے وہ ان کے ابتدائی مسائل اور مشکلات ہیں۔ یہ آپ اپنی بک میں دیکھیں گے 339 میں 5 ٹاپکس ہیں اس کے انڈر، تو یہ پانچوں ٹاپکس آپ کو رٹے ہوئے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ یہ 5 ٹاپکس آپ رٹا لگا لیں اور اس کو آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوں گے۔ اس کے بعد پھر یہ سارے تو ہمیں یہ کلاس میں ہم پڑھ چکے ہیں اس بات کو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں عہد صدیقی کی فتوحات۔ تو یہ جو فتوحات ہیں نا یہ عموماً نہیں آتی ہوتی، ٹھیک ہے؟ اس میں فتح عراق ہے، جنگ ذات سلاسل ہے، جنگ علیس ہے، فتوحات شام ہے، اسے بس موٹا موٹا ناموں کو یاد رکھیں کہ ان کے زمانے میں کون سی جنگیں ہوئی تھیں، ٹھیک ہے؟ باقی پھر یہ جنگ اللہ کے حوالے اس لیے کہ آپ جب یہ یاد کرنا بیٹھیں گے تو جو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں پوری بک میں سے اس کو آپ پھر
ذہن سے ہٹا دیں گے، لیکن اگر ہسٹری میں انٹرسٹ ہے آپ کو تو ایک دفعہ ضرور ان سے گو تھرو ہو جائیں ریڈنگ کے اعتبار سے۔ پھر جنگ یرموک جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ان کے حوالے سے، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا اور اس کی اہمیت ہے۔ پھر اس کے اندر جمع و تدوین قرآن ہے، اس کو آپ انڈر لائن کر لیں، جمع و تدوین قرآن یہ ہم کلاس میں پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، اسے آپ رٹا لگا لیں اچھے طریقے سے۔ یہ وہی چیزیں ہیں جو کہ آپ اسلامیات کمپلسری میں بھی دیکھ چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کا مرض الموت، وصیت، وصال آتا ہے، اسے موٹا موٹا دیکھ لیں اگر ضرورت ہو تو، ادروائز جمع و تدوین قرآن بس پورا کر لیں۔ اس کے بعد پھر ان کی سیرت اور کردار آ جاتا ہے۔ سیرت اور کردار میں بھی جو ان کی پوری ہے سیرت اور کردار، اس کو آپ ایک دفعہ گو تھرو ہو جائیں، کیونکہ یہ چیزیں بھی ایسی ہیں کہ جو بہت ہی کم کبھی کوئی آئی ہے پیپر کے اندر۔ اگر ہم پوری بک سے گزر جائیں گے، ہمارے پاس ٹائم ہوا تو آپ لکھ لیں یہاں پر کہ جب ہماری بک ختم ہو جائے گی تو ہم میڈم کو بتائیں گے کہ میڈم ہمیں یہ بھی سیرت اور کردار وغیرہ اور جنگیں یہ کروا دیں، ٹھیک ہے، پھر میں آپ کو کروا دوں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر فاروق کے حوالے سے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں نا، وہ ان کے زمانے میں ہونے والے ان کے جو اصلاحات ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ لیکن بہرحال اس کے لیے ہم تھوڑا سا پہلے ان کا انٹروڈکشن لیں گے، کیونکہ انٹروڈکشن میں نے آپ کو بتا دیا کہ آبجیکٹیو شارٹ کوسچن آنسر کے لیے امپورٹنٹ ہے، اور کبھی اگر آپ کو سبجیکٹیو میں کچھ لکھنے میں آ جائے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر، ٹھیک، کنیت ابو حفص، اور فاروق لقب تھا، یعنی یہ فاروق لقب تھا آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ کے والد کا نام خطاب، قبیلہ قریش کی مشہور شاخ بنو عدی، سلسلہ نسب 8ویں پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کا خاندان زمانہ جاہلیت سے ہی بہت ممتاز تھا، مکہ میں سفارت کا منصب آپ ہی کے خاندان کے سپرد تھا۔ ابتدائی زندگی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرب فجار سے تقریباً 4 سال پہلے 581 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا بچپن جوانی عام قریش کے لوگوں کی طرح گزرا۔ نسب دانی یعنی کہ لوگوں کے جو ان کی جو مطلب دادا پردادا، یہ اس کو نسب بولتے ہیں کہ کون کون تھا، یہ ان کو بہت اچھی طرح سے مہارت تھی۔ سپا گری یعنی جیسے ہوتا ہے نا جنگ وغیرہ میں جیسے سپاہی کر رہا ہوتا ہے، وہ سارے معاملات ان کو آتے تھے، وہ فن آتا تھا، تلوار چلانا، نیزہ بازی وغیرہ، پہلوانی، خطابت مین کے لیکچر بہت اچھا دے سکتے تھے، بہت اچھی بات کر سکتے تھے، اور ذاتی کوششوں سے انہوں نے لکھنا پڑھنا بھی سیکھ لیا تھا۔ یعنی یہ امپورٹنٹ باتیں ہیں ان کے حوالے سے کہ گمان غالب یہ ہے، یعنی کہ زیادہ جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ قریش کی منصب سفارت جو سفارت کا منصب ہے، ایام و انصاب ہیں۔ ایام و انصاب مین کہ جو بھی ان کے اہم دن تھے، ایونٹس تھے، اہم شخصیات تھیں، عرب کے علم اور اس زمانے کی کتابوں کے مطالعے نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کسب مال سے زیادہ اکتساب علم پر حریص کر دیا تھا۔ کسب مال یعنی مال کمانے سے زیادہ آپ کی توجہ کیا تھی؟ اکتساب ہوتا ہے سیکھنا، یعنی وہ سیکھ رہے تھے۔ اب اس طرح زمانہ جاہلیت میں جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے اس میں آپ کا بھی شمار ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ بلازری یہ مورخ کا نام ہے، ہسٹری لکھنے والا۔ بعثت بعثت یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نبی بن کر، اس وقت مکہ میں 17 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، یہ آپ انڈر لائن کریں۔ حضرت عمر کا ذریعہ معاش تجارت تھا، اس لیے آپ دور دراز سفر کرتے، اس سے آپ کے علم اور تجربے میں بہت اضافہ ہوا، اور قریش میں جب کوئی جھگڑا پیدا ہوتا تو حضرت عمر سفیر مقرر ہوتے اور ثالث کے فرائض سر انجام دیتے، ٹھیک ہے۔ پھر ان کا قبول اسلام ہے۔ ان کی عمر جب 19 سال کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی آواز بلند کی، ان کے لیے یہ آواز بہت نامانوس تھی، بہت غصہ آیا، اسلام کے پکے دشمن بن گئے، جس مسلمان کو دیکھتے خوب مارتے پیٹتے۔ مسلمانوں کی ایک کنیز تھی لبینہ، اس کو تو اتنا مارا، لیکن اسلام بھی ایسی چیز ہے کہ جس کا نشہ کسی کو چڑھے تو اترے نہ، جو لبینہ ہے وہ بھی ثابت قدم رہی۔ تو یہ جتنے لوگوں کو مار پیٹ رہے تھے نا اور وہ ثابت قدمی دکھا رہے تھے، وہ ان کے اوپر کچھ نہ کچھ اثر ضرور کر رہی تھی چیز۔ قریش کے جو معززین ہیں یعنی کہ جو نمایاں لوگ تھے، ان میں ابو جہل اور عمر دونوں اسلام کے سخت دشمن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق دے، کیونکہ یہ بڑے نمایاں لوگ ہیں، اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو بہت آسان ہو جائے گی۔ یہ دعا ہے آگے نیچے لکھی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور یہ خسادت ابن خطاب کے حصے میں آئی، اسلام قبول کیا، اسلام کے سب سے بڑے معاون اور جانثار بن گئے جو سب سے بڑے دشمن تھے۔
آپ کے قبول اسلام کا واقعہ بہت زبردست ہے، ایمان افروز ہے۔ ایک دن اسلام دشمنی نے اتنا ان کو مشتعل کیا، غصہ آیا کہ نعوذ باللہ آپ کے قتل کے ارادے سے نکلے ہیں۔ راستے میں صحابی مل گئے نعیم بن عبداللہ، ان کے تیور دیکھے، کہا خیر تو ہے، کدھر جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا محمد کا نعوذ باللہ قصہ پاک کرنے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، آپ کی بہن فاطمہ اور بہنوئی جو ہیں سعید بن زید، اب یہ انڈر لائن کر لیں یہ ناموں کو، آ بھی سکتے ہیں۔ وہ وہاں پہ گئے ہیں، اسلام لا چکے ہیں، بہرحال گئے، وہاں پہنچے، حضرت خباب جو ہیں وہ ان کو دین کی تعلیم دے رہے تھے، وہ چھپ گئے۔ حضرت عمر جو ہیں وہ سعید سے دست و گریباں ہو گئی، کہ لڑنا جھگڑنا شروع کیا۔ بہن نے بیچ بچاؤ کرانا چاہا، آ کے چھڑانا چاہا تو عمر نے ان کو بھی مارا، لہو لہان ہوگی، لیکن استقامت اتنی کہ عمر جو جی چاہے کر لو، اب اسلام دل سے نہیں نکل سکتا۔ اب یہ جو جملہ تھا پرعزم سن کر تو عمر اتنا یعنی کہ اثر انداز ان پہ ہوا، نادم ہو کر بولے لاؤ مجھے دکھاؤ جو تم ابھی پڑھ رہے تھے۔ چنانچہ فاطمہ جو تھیں انہوں نے سورہ الحدید کے اجزاء سامنے رکھ دیے، جس میں لکھا تھا کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب خدا کی تسبیح کرتے ہیں جو غالب اور حکمت والا ہے۔ اور جب سورہ الحدید کی اس آیت پہ پہنچی کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ تو وہ دل ہار گئے اور بے اختیار کلمہ شہادت پڑھا۔ اسی حالت میں جو حضرت ارقم ہے مخزومی، وہ ان کے گھر پہنچے، یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ صحابہ کرام نے جوش مسرت سے نعرہ تکبیر بلند کیا، مکہ کی تمام وادی گونج اٹھی۔ حضرت عمر مسلمانوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کی طرف دو صفوں میں گئے، ایک صف کے آگے تو حمزہ تھے اور دوسری صف کے آگے حضرت عمر تھے۔ جب مسجد حرام میں داخل ہوئے تو پہلی دفعہ مسلمانوں نے خانہ کعبہ میں اس طرح نماز پڑھی اکٹھے اور علی اعلان۔ اب جب قریش نے دیکھا کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا، انہیں بہت افسوس ہوا۔ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فاروق کا لقب عطا کیا۔ یہ انڈر لائن کریں کہ فاروق کا لقب جو آپ کو ملا وہ کس دن ملا، کس نے دیا، کیوں ملا؟ کیونکہ اللہ نے ان کی وجہ سے حق و باطل میں فرق کر دیا تھا۔ جب حضرت عمر اسلام لے آئے اس وقت تقریباً 40 افراد اسلام لا چکے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا ایمان قبول کرنا بڑی فتح تھی، آپ کا ہجرت کرنا مسلمانوں کی بڑی امداد تھی، آپ کا خلیفہ مقرر ہونا امت مسلمہ کے لیے رحمت کا سبب تھا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق مراد رسول تھے، یعنی مراد رسول کسے کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگ مانگ کے ان کو لیا تھا، یعنی اللہ نے آپ نے انہیں اللہ سے مانگا تھا۔ ٹھیک ہے جی، یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ پھر انہوں نے ہجرت مدینہ، تو انہوں نے 7 نبی میں اسلام قبول کیا، 6 سال تک مکہ میں رہے، قریش کی تکلیفیں مخالفتیں برداشت کرتے رہے۔ جب مسلمانوں نے مدینہ کا قصد کیا، مسلح ہو کر کعبہ پہنچے، اطمینان سے طواف کیا، پھر مشرکین سے مخاطب ہوئے کہ میں مکہ سے جا رہا ہوں، اگر کسی کی خواہش ہے کہ وہ اپنی ماں سے، اس کی ماں اسے محروم ہو جائے، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے اور اس کے بچے یتیم ہو جائیں تو وہ اس وادی کے پار آئے، میرے مقابلہ کرے، لیکن کسی کو ہمت نہیں ہوئی۔ بہرحال ان کی جو خدمات ہیں بہت زبردست تھی، آپ کے بہت قریبی مشیر تھے، اذان کا طریقہ آپ کی تجویز پر رائج ہوا، آپ کی رائے میں کئی مرتبہ وحی نازل ہوئی، کئی غزوات میں بلکہ تمام غزوات میں انہوں نے شرکت کی۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ آدھا مال آپ کو دے دیا۔ ثقیفہ بنو ساعدہ کا فتنہ جو اٹھا تھا آپ پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، ابوبکر صدیق کا ساتھ دیا، پھر ابوبکر صدیق کے مشیر اعلیٰ رہے، قرآن کی تدوین انہی کے مشورے سے عمل میں آئی، اور جب صدیق کی وفات ہوئی تو انہوں نے ملت اسلامیہ کی امارت جو ہے یعنی جو قیادت تھی وہ حضرت عمر فاروق کے سپرد کی۔ تو بہرحال انہوں نے یہاں ایک خطبہ دیا، اسے آپ پڑھ لیجئے گا۔ آگے آ جاتی ہیں ان کی فتوحات۔ اب فتوحات میں یہ مختلف فتح ہیں، فتح عراق، جنگ نمارق، تو اس کو رہنے دیں، یہ جنگ قادسیہ کو آپ پڑھ لیجئے گا اپنے طور پر، ٹھیک ہے؟ یہ اپنے طور پر آپ پڑھنی ہے، جب بعد میں ٹائم ہوا تو یاد کرائیے گا، جیسے پیچھے جنگ یرموک ہم نے دیکھی ہے نا، ایز دیکھنی ہے تو جنگ قادسیہ کو بھی ہم دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر فتح شام کو آپ سائڈ پہ رکھ دیں، تسخیر فلک کو بھی سائڈ پہ رکھ دیں۔ پھر اس میں آ جاتا ہے فتح بیت المقدس، یہ بہت امپورٹنٹ ہے ان کے زمانے کی فتح، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہونی چاہیے، اس کو پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ اس کے آگے جو ہے وہ فتح بلبیس ہے، فتح سکندریہ ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں، ٹھیک؟ اس کے بعد آ جاتی ہے شہادت عمر۔ شہادت عمر کو بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، یعنی اب ہم نے جو نیکسٹ دیکھنا ہے وہ فتح بیت المقدس دیکھیں گے ابھی ہم، پھر ہم شہادت عمر دیکھیں گے۔ شہادت عمر کے بعد پھر ان کے مختلف ان کی سیرت الکردار آ جاتا ہے، اس کو بھی فی الحال سائڈ پہ رکھ دیں، لکھ لیں کہ یہ ہم نے جب بعد میں ہمارے پاس ٹائم ہوگا بک ختم کرنے کے بعد تو پھر ہم ان کی ڈیٹیل پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ سیرت الکردار کی ڈیٹیل بعد میں پڑھیں گے۔ گویا اب ہم نے جو نیکسٹ چیز پڑھنی ہے وہ ہم نے فتح بیت المقدس اور شہادت عمر پڑھنی ہے ابھی فی الحال، یعنی اب جو نیکسٹ لیکچر ہمارا ہوگا۔ اس کے بعد جو ان کی زندگی میں موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ان کا نظام حکومت ہے، اس کو آپ ویری امپورٹنٹ کا نشان لگا لیں، ٹھیک ہے؟
یہ ہم لازمی ڈیٹیل میں پڑھیں گے، سارا ڈیٹیل میں پڑھیں گے، کیونکہ جیسے پیچھے ہم نے حضرت ابوبکر کی مشکلات دیکھی تھی نا، یہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام حکومت بہت امپورٹنٹ ہے، ٹاپ پہ امپورٹنٹ ہے، تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھ لیں گے۔ آپ فتح بیت المقدس جو ہے اس کو دیکھیے، اور اس میں جو ہے نا ایک چھوٹی سی بات، ہاں شہادت عمر پڑھ لیتے ہیں ہم، یا پھر اس کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے، ایک ہی دفعہ۔ اور برائے مہربانی آپ کو جو باتیں سمجھائی بتائی جا رہی ہیں، پڑھائی جا رہی ہیں، ان کو یاد رکھیے تاکہ کل کو آپ مشکل میں نہ ہوں۔ جو اسائنمنٹس آپ کو دی جا رہی ہیں اپنے پاس تیار رکھیں، ممکن ہے جب کالج کھلیں تو کوئی اوپر سے گورنمنٹ کی طرف سے چیک کرنے کے لیے آ جائے کہ آپ لوگوں کو جو ہوم ورک دیا گیا تھا وہ آپ نے ہوم ورک پورا کیا یا نہیں کیا، اور آپ یہ بات اچھی طرح جانتی ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ سخت ہوئی ہوئی ہے اس معاملے میں، اور وہ بار بار دیکھ لیں، جو ہمارے وزیر تعلیم ہیں وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے معاملات کو بہتر کریں اور پڑھیں۔ یہ چھٹیاں ہیں، چھٹیاں انجوائمنٹ کے لیے نہیں ہیں، پڑھنے کے لیے آپ کو دی گئی ہیں، تو لہٰذا اس بات پہ دھیان دیں، کان دھریں اور اپنے معاملات کو بہتر بنائیں۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پہ روک لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔